السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے دوست ساتھی جتنے بھی یہ سبق سن رہے ہیں دنیا بھر میں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے اور اللہ اپنا خصوصی تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سلسلہ وار قصہ عبد المطلب کا اور ان کے والدہ سلمہ کا۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ عبد المطلب نے 6 خواب دیکھے تھے، ان میں سے 4 میں بیان کر چکا ہوں، 2 خواب باقی ہیں اس مضمون کو پورا کرنے کے لیے، وہ آہستہ آہستہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلا خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے برہ کو کھودو۔ دوسرا خواب دیکھا کہنے والا کہہ رہا ہے مدنونہ کو کھودو۔ تیسرا خواب دیکھا کہنے والا کہہ رہا ہے طیبہ کو کھودو۔ چوتھا خواب دیکھا کہنے والا کہہ رہا ہے زمزم کو کھودو۔ اب چلو زمزم نکل آیا، قوم جو ہے مخالف ہو گئی۔ دور دور سے کتابوں میں لکھا ہے عبد المطلب اور ان کا اکلوتا ایک بیٹا تھا حاری، یہ دونوں کو دونوں کام کرتے تھے دن بھر، پورے دن۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے صبح سے جو ہے وہ کھودنا شروع کرتے زمزم کا کنواں، اور یہ اس نیت پر کہ خواب دیکھا تھا، خواب میں بتایا تھا کہ یہاں کھودو، وہ برابر وہ کھودتے رہے 3 دن کے بعد زمزم کا پانی نکلا۔ اب پورے مکہ میں شور ہو گیا، سارے قبیلے آپس میں کہنے لگے پانی پانی، اس لیے کہ پانی کی کمی بہت تھی اور کئی سالوں سے یہ مکہ یہ زمزم کا پانی گم ہو گیا تھا، کنواں گم ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو۔ جو تفصیل میں نے بیان کی سنتے تھے باپ دادا سے، یہاں اسماعیل کا کنواں ہے، یہاں اسماعیل کا کنواں ہے، یہاں ہاجرہ کا کنواں ہے، یہاں ہے، لیکن کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ وہ دشمنی کر کے وہ قبیلے بنو جرہم جو چلے گئے تھے، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پانی نکلا تو عبد المطلب بہت خوش ہوئے، ارے یہی پانی ہے، یہی پانی ہے، یہی پانی ہے، خزانہ بھی نکلا۔ اب ان کو 2 ٹینشن ہو گئے، پانی کا کیسے میں یعنی اس پر کیسے متولی پنا کروں تاکہ لوگ اس کا مس یوز نہ کریں، اور یہ جو خزانہ نکلا ہے یہ خزانے کا کیا کروں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اب پانی مل گیا تو مکہ والے 2 گروپ ہو گئے، 2 گروپ۔ کوئی بھی تم اچھا کام کرو تو 100% لوگ آپ کو اچھا نہیں کہیں گے، کچھ لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، کچھ لوگ اس میں میم شین قاف نکالیں گے۔ یہ دنیا والوں کا نظام ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں میں یہ بیماری زیادہ ہے، ٹانگ کھینچنا، کہ کسی کی بھی کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کی ہمت افزائی نہیں، ٹانگ کھینچنا، یہ یوں کہا، یوں کہا، یوں تو یوں، یہ اس میں پخے نکالنا۔ تو یہ مکہ والوں میں جو ہے یہ سارے کے سارے آپس میں 2 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ اتنا بڑا کام ہو گیا مکہ کا تو کسی طریقے سے عبد المطلب کو پریشان کرو، حسد میں۔
اور دوسرا گروپ نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، ہمیں پانی کی کتنی تکلیف تھی، ہم روزانہ پانی لینے کے لیے دور دور جاتے تھے، وہ بھی کڑوا پانی ملتا تھا، بہت دور جا کر وہ پانی لے کر آتے تھے، تو وہ پانی 3 دن تک استعمال کرتے تھے مکہ والے، 3 دن تک یہ پانی چلے گا بھی ایسا کر کے۔ اب اللہ نے یہاں پانی دے دیا، بھئی ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ خیر عبد المطلب کا چونکہ ایک ہی لڑکا تھا، تو عبد المطلب جو بیچارے بڑے پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب نے کسی کی پرواہ نہ کی، اور پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے زمزم کے کنویں کے قریب میں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، اس لیے کہ زمزم کا پانی بہت تیزی سے نکل رہا تھا، تیزی کے ساتھ، بہت یعنی نیچے سے یعنی بہت ہی ابل رہا تھا پانی جسے کہیں۔ اگر پانی کے باہر جائے گا تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے، اور حوض بنا کر لوگوں کو یہ کہہ دیا بھئی یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں جو ہم جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ اللہ، اس گھر کے مالک نے، اللہ نے، رب نے ہمیں دے دیا ہے، اب جو ہے اس کا یہ پانی کا میں نے حوض بنایا ہے، تم لوگ اس سے پانی لے سکتے ہو۔ ایک تو یہ اعلان کر دیا عبد المطلب نے۔ اچھا، لیکن شریر لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ شرارت مکہ والوں نے یہ کی کہ رات کو اسی پانی یعنی اس حوض میں آ کر استنجا کر جاتے تھے، پیشاب کر جاویں، پاخانہ کر جاویں، غسل کر لیویں، تو پانی سارا خراب ہو جاتا تھا حوض کا۔ عبد المطلب صبح اٹھتے اور اٹھتے ہی کہتے کہ ارے بھائی یہ تو میں نے بھلائی کے لیے کیا ہے ان کے، لیکن ان کو اچھا کون آتا ہے کون نہیں آتا اس کا کچھ پتہ نہیں، رات کا اندھیرا ہوتا تھا، اور وہ حوض میں یہ لوگ پیشاب کر کے چلے جاویں، پاخانہ کر دے، کوئی مٹی ڈال دے، کوئی پتھر ڈال دے وہ حسد کے اندر۔ تو عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے۔ اب خدمت کرنے والا کون؟ ایک لڑکا، اور کوئی ہے نہیں، ماں جو ہے وہ بوڑھی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو عبد المطلب جب بہت پریشان ہوئے تو یہ سوچتے تھے کہ میں اس کا حل کیا کروں، اس لیے کہ اچھا صبح ہوتے تو یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب یہ پاخانہ گندگی حوض میں دیکھتے عبد المطلب تو سر پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے اور پھر اس کی صفائی کرنی شروع کر دیتے۔ بس دونوں باپ بیٹے جو ہے حارث اور یہ عبد المطلب، یہ دونوں کے دونوں صفائی کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک کر کے پھر جو ہے غروب کے وقت میں یعنی پورا دن نکل جاتا صاف کرنے میں، یہ کرنے میں، اور پھر رات کے وقت میں اچھا پانی صاف ستھرا کر کے پانی بھر دے، دوسرے دن صبح اٹھ دے پھر سے وہی گندگی۔ اب عبد المطلب جب بہت پریشان ہوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، یہ 5واں خواب ہے کہ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے، گھبرا کر اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ بیت اللہ پر گئے عبد المطلب اور بیت اللہ پر جا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ تو میں پریشان ہوں کہ پانی تو میں انتظام کر لیتا ہوں، پھر آؤ پیو، لے جاؤ، کھانا پکاؤ، پانی پیو، لیکن یہ تو سارا مکہ والے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو خواب میں ان کو کسی نے ایک دعا سکھائی، یہ دعا مانگو۔ یہ خواب نے کہا کہ اللہم انی لا احلھا لمغتسل، کہ اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ یہ دعا سکھائی خواب میں کسی نے۔ لیکن ایک پوائنٹ بتا دوں کہ یہ اس وقت کا خواب ہے، ابھی اسلام آیا نہیں ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی زمزم سے غسل کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ میں بتا دوں، کبھی وہ خواب ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو حضور کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو سارا قصے آئیں گے حضور کے پشتوں کے۔ لیکن اس وقت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی آدمی تھا، کون؟ جو کہتا تھا زمزم کھود، طیبہ کھود، مدینہ کھود، برہ کھود، تو چونکہ دوستی تو ہو گئی تھی، چہرہ تو پہچانتے ہی تھے کہ یہ آتا ہے، تو اس نے خواب میں آ کر دعا سکھائی، یہ دعا کرو عبد المطلب
کہ اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا، پورے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا۔ دو باتیں مجھے سمجھانی ہے، زمزم کا کنواں اور جو بیت اللہ کا خزانہ ہے وہ خزانہ۔ میرا پوتا ہے معتز باللہ، میں نے اس کو کہا کہ بیٹا بیان میں کیا پسند آیا؟ تو بولے دادا وہ سونے کا کیا ہوا وہ سننا ہے، وہ سونا ہیرے جواہرات جو تھے وہ سننا ہے۔ تو میں نے کہا بھی وہ بھی سنا دیں گے آپ کو۔ تو دو میٹر بھی ہے، ایک تو ایک کنواں زمزم کا پانی، اور ایک یہ وہ خزانے کا کیا ہوا۔ تو پہلے کنویں کا سمجھ لو۔ چنانچہ عبد المطلب نے زور سے اعلان کیا پورے مکہ میں، گلی گلی میں جا کر کہ دیکھو یہ زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے جب اس کا اعلان کر دیا، اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی مجنون ہو گیا، کوئی پاگل ہو گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب اس کے دل یعنی انہوں نے پھر بھی کہا رہے تو خواب دیکھا ہے عبد المطلب نے، کیا ویلی ہے عبد المطلب کے خواب کی، اس کا اعلان کرنے کی کیا ویلی ہے۔ اب وہ شرارتی ہوتے ہیں نا، جب کچھ لوگوں نے شرارتیں کرنی شروع کی تو یہ لکھا ہے کتابوں میں وہ ضرور کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ تفصیل کے لیے ابن سعد میں دیکھیے، کتاب جلد 1 صفحہ جو ہے جلد 1 صفحہ نمبر 49 صفحہ نمبر 50۔ سارے لوگ سمجھ گئے کہ اب جو ہے یہ کنویں کو چھیڑنے جیسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کو چھیڑو مت۔ اچھا، اب اس میں جب کنواں نکلا تو مشرکین مکہ تو دیکھ ہی رہے تھے، وہ یہودیوں کو پتا چلا کہ بھی کنواں مل گیا۔ کنواں وہی یہودی بھی آ کے کہتے تھے نا بھئی یہاں اسماعیل کا کنواں ہے، اسماعیل کا کنواں ہے، اسماعیل کا کنواں کہاں ہے۔ وہ اب یہود بھی آنے لگے، نصارہ بھی آنے لگے، اور ماشاءاللہ اس وقت میں ویزے وغیرہ کی کوئی ضرورت تو پڑتی نہیں تھی، لوگ جو ہے وہ کافی آنے لگے، اور کئیوں نے جو ہے وہاں مکانات بھی بنانے شروع کر دیے۔ کئیوں نے عبد المطلب سے اجازت لے لیتے، عبد المطلب سے کہتے کہ بھئی ہم یہاں کہیں ٹھہر جانا چاہتے ہیں، پانی بھی ہے اور اللہ کا گھر بھی ہے، ہم یہاں عبادت کریں گے۔ تو عبد المطلب جو ہے بہت یعنی فراخ دلی سے اجازت دے دیتے، ٹھیک ہے یہاں مکان بنا لو، یہاں مکان بنا لو، یہاں مکان بنا لو۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب جو ہے خود ان کی مدد بھی کرتے، یہ کہتے کہ تم لوگ یہاں رہو گے تو بیت اللہ کی نگرانی بھی ہوگی، میں اکیلا کیا کروں گا، میرا تو ایک ہی لڑکا ہے، یہ ابھی میں اور یہ لڑکا دونوں کو دونوں تھک بھی جاتے ہیں، تو میں کوئی دوسرا تو ہے نہیں میرا ساتھی، باقی تو سب مخالف ہیں جو میرے ساتھی ہیں دوسرے۔ قبیلہ بنی مخزوم یہ اونچا قبیلہ تھا، خالد بن ولید کا قبیلہ۔ اب جو ہے لوگوں نے اس کا پانی کا اکرام کرنا شروع کر دیا، احترام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، کسی کے دل میں کوئی شرارت سوچی، باہر کے قبیلوں کی شرارت بھی سوچی تو بھی جو ہے جب مکہ میں آتے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی مکہ میں آئے پانی پی کے چلا جانا، زیادہ ہیرا پھیری کچھ کرنا مت، دیکھ وہ مر گیا، وہ مر گئی، وہ پاگل ہو گئی، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا۔ تو اگر ان کے کچھ ارادے بھی ہوتے تو وہ ارادے یعنی بدل جاتے، وہ اپنا پانی لیا، پانی لے کے وہ لوگ چلے جاتے۔ اب جو ہے یہ مسئلہ تو یہاں حل ہو گیا، عبد المطلب کا ٹینشن فری ہو گیا کہ پانی کا مسئلہ اب زمزم کا حوض برابر عبد المطلب بھر لیتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صبح سے حوض بھرنا شروع کر دیتے، صاف صفائی کر کے، جیسے مسجد میں بانگی وغیرہ جو ہوتے ہیں پوری مسجد صاف کر دیتے ہیں، تو وہ عبد المطلب جو ہے صبح سے پانی نکال کر ایک دم صاف ستھرا کر کے چھوڑ دیتے، اور پھر جہاں آج کل ملتزم ہے وہاں جا کر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے۔ لوگ جو بھی آتے پانی لے جاتے تو خوش ہوتے عبد المطلب کہ واہ اللہ تعالیٰ نے کیا اچھا پانی فراوانی کے ساتھ نکلا۔ اب ٹینشن ہوا عبد المطلب کو خزانے کا کہ خزانہ کیا کریں، یہ خزانہ بہت ہے، خزانہ نکال تو دیا ہے
لیکن میں بوڑھا آدمی اور یہ میرا بیٹا ہے حارث اور کوئی اولاد ہے نہیں میری، یہ خزانوں کا کیا کروں؟ تو عبد المطلب نے قبیلہ بنی مخزوم، یہ بیت اللہ کی 4 دیواریں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک دیوار ہے ملتزم والی، ایک دیوار ہے حتیم والی، ایک دیوار ہے حتیم کے بعد جو حصہ ہے وہ، اور ایک دیوار ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود والی، یہ 4 دیوار ہیں۔ تو یہ 4 دیواروں کے 4 متولی تھے، جو قبیلے تھے وہاں مکہ کے، تو ان میں سے 4 بڑے بڑے جو قبیلے تھے ان کے ذمے ایک ایک دیوار کی ذمہ داری تھی کہ یہ دیوار میں ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہو تو یہ کرے گا۔ تو یہ رکن یمانی اور حجر اسود، یہ دیوار جو ہے یہ خالد بن ولید کے خاندان کی تھی، قبیلے بنی مخزوم کی۔ اور قریش تو سب ہیں، لیکن یہ کہ ان کا خاندان تھوڑا جری ہوتا تھا۔ عبد المطلب کہتے تھے بنی مخزوم اگر میرے ساتھ ہو جاوے کسی مسئلے، یہ تو بنی ہاشم ہے، عبد المطلب جو ہے یہ بنی ہاشم کے اولاد میں سے چلے، تو کہ بنی مخزوم اگر میرا ساتھ دے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بھی آوے۔ تو عبد المطلب نے بنی مخزوم یعنی خالد ابن ولید کا جو اوپر کا پشتی جو خاندان تھا ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کا متولی بنایا ہے، اور یہ جگہ بہت قیمتی ہے، اور یہ پانی بھی اللہ نے دے دیا، اور یہ اللہ کی امانت بھی ہے ہمارے پاس، اور بیت اللہ کا جو ہے تم جانتے ہو کہ بھئی یہ تو اللہ کا خزانہ ہے، اللہ کا مال ہے، اور شروع سے چلا آ رہا ہے، تو پانی پر تو میں نے کنٹرول کر لیا، لیکن یہ خزانے پر اس کا کیا کریں؟ اب یہ جب ان کے مشورے ہوئے تو دوسرے قبیلے بھی آ گئے، دوسرے قبیلوں نے سب نے مل کر یہ کہا بھئی ایک کام کرو، ہم تو سب مکہ میں رہنے والے ہیں، سب یہاں کے پارٹنر ہیں، سب کو تقسیم کر دو۔ تو یہ خزانہ جو ہے سارا کا سارا سب لوگوں کو بلا کر یہ تو لے جائے، 4 دیواریں ہیں، 4 ذمہ دار ہیں، تو 4 قبیلے والوں کو دے دو۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، ایسے پارٹنرشپ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا خزانہ ہے، کنویں سے نکلا ہے، قبیلے بن جرہم نے عداوت میں ڈالا تھا، وہ جو ہے وہ نکلا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں خالد ابن ولید کا جو اوپر والا خاندان تھا، ان کے دادا ہوں یا پردادا ہوں یا جو ہوں، وہ بھی موافقت میں آ گئے کہ نہیں یہ اللہ کا خزانہ ہے، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو بیت اللہ میں ہی رکھ دیا جائے بس، اور کچھ سوچو مت، بیت اللہ۔ لیکن عبد المطلب کو ایک اشکال تھا، بیت اللہ میں رکھیں گے دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بھی اوپر سے آ کر لے جا سکتا ہے، 24 گھنٹہ پولیس تو کھڑی نہیں رہتی، کیمرے تو لگے نہیں ہیں، اور دیوار اس وقت اتنا اونچا لمبا چوڑا بیت اللہ تھا نہیں، کوئی بھی آدمی آ کر یوں چڑھ جا پھڑانگ لگا لے، اور اس لیے تھوڑی سی دیواریں یعنی اس کی حفاظت کا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے کہا اچھا حفاظت کا انتظام کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ بھی ہم اس کو جو ہے دروازہ لگا لیں، اور دیوار جو ہے یہ دروازہ اس وقت سے لگا ہے، یہ سمجھ لو، بعد میں پھر گرایا گیا تو بیت اللہ کی تفسیریں بہت ہیں، کبھی دروازے لگا لیں۔ اب دروازے لگانے کے لیے پیسے ہی نہیں، غریب لوگ تھے، خزانہ تو نکالا لیکن اندر بھی رکھ دیا، اندر بھی رکھنے کے بعد تو عبد المطلب نے کہا کہ بھی ایک کام کرو، ہم اندر سے کھود دیتے ہیں، اور کھود کر اس میں یعنی جو بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے اس میں ہم کھود کر اسے نیچے لے جاتے ہیں، اور نیچے لے جا کر ہم وہاں یہ خزانہ ڈال دیتے ہیں، تو کوئی چور بھی آئے گا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا بس، اور نہ دروازے لگانے کی ضرورت، اور نہ دروازہ بھی لگاؤں تو وہ دروازہ توڑ دے گا۔ یہ بات پر گویا کہ یہ جتنے بھی قریش کے چودھری تھے انہوں نے اتفاق کیا کہ سیرت کی کتابوں کی باتیں، یہ بخاری مسلم کی باتیں نہیں ہے بھائی، یہ خبر ذہن میں رکھی ہو، الگ الگ لوگوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں اپنی اپنی سیرتوں میں، جس نے بھی لکھی ہو۔ چنانچہ تھوڑا سا کھودا گیا، کھودنے میں سب شریک رہے، بیت اللہ کا جو خزانہ تھا وہ خزانہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اب یہ رواں دواں یہ قافلہ عبد المطلب کا رواں دواں شروع ہوا۔ لیکن عبد المطلب کو ٹینشن کہ یار مجھے قبیلے بنی مخزوم کی ضرورت پڑے، کہ کام کرنا ہو تو فلاں قبیلوں کو مناؤ، فلاں قبیلوں کو مناؤ، فلاں قبیلوں کو مناؤ۔ تو یہ بھی میں نے کہا چکا، یہ 5واں خواب دیکھ لیا ہے عبد المطلب نے، اب 6واں خواب دیکھیں گے عبد المطلب۔ تو عبد المطلب نے
بیت اللہ پر جا کر ایک مرتبہ بہت روئے اور کہتے تھے کہ اللہ پاک میں ہوں تو سردار، لیکن کسی کی محتاجگی، اس کو یہ قبیلے کو خوش کرو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، کہ اللہ اگر تو مجھے جو اب یہ تیرا کنواں کھودنا تھا تو میرا بیٹا اکیلا تھا ہاری، ہم دونوں یعنی میں بڈھا وہ جوان، ہم دونوں نے مل کر یہ سارا کام کیا، یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچایا، لیکن یہ اللہ پاک اگر تو مجھے 10 لڑکے دے دے تو میں ان سب کو جو ہے تیرے دین کے لیے یعنی لگاؤں گا بھی، کام بھی لوں گا، اور ایک لڑکا تیرے نام پر میں قربان کروں گا یعنی ذبح کروں گا۔ یہ عبد المطلب نے نظر مانی۔ زمزم تک کھودتے وقت میں عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہیں تھا، اس لیے منت مانی کہ حق تعالی شانو، اے میرے پیارے اللہ، مجھے اگر 10 بیٹے تو عطا فرمائے جو جوان ہو کر میری مدد کرے، میرا ساتھ دے، ایک لڑکے کو تیرے نام پر میں ذبح کر دوں گا۔ کیونکہ وہ ذبح کرنے کا قصہ اوپر سے سنتے آ رہے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کا، تو یہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی۔ جب یہ نظر مانی تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کا نظام چلا۔ پہلے ایک بات میں سمجھاؤں آپ کو، تو کوئی خواب اگر بار بار دیکھو تو ضرور کسی سے پوچھ لو، کوئی اچھے آدمی ہو۔ جیسے عبد المطلب نے 4 مرتبہ خواب دیکھا، فوراً جو ہے وہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے۔ 5واں خواب دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ ہے، یا آسمان سے کوئی اشارہ ہو رہا ہے۔ اب عبد المطلب 6واں خواب دیکھیں گے۔ یہ منت مانی اور رو رو کر منت مانی، مجھے 10 لڑکے دے، مجھے 10 لڑکے دے، مجھے 10 لڑکے دے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ آج میری طرف سے ایک ہدیہ لے لو۔ لوگ عام طور سے کئی مرد عورتیں ایک بات پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کام اٹکے رہتے ہیں، بنتے نہیں ہیں، تو یہ میری طرف سے ہدیہ لے لو کہ جب بھی سو کر آپ اٹھیں، جو حال میں بھی ہو، غسل کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت نہ ہو، اٹھتے ہی آدمی دعائیں پڑھتا ہے عام طور سے، اور کلمہ پڑھتا ہے جو بھی ہماری ترتیب شریعت کی۔ اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے جو صرف 17 مرتبہ پڑھنا ہے، 17۔ یہ مختصر کیوں پڑھنے کا کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں آدمی کو کسی کو پیشاب لگی ہوتی ہے، کسی کو غسل کرنا ہوتا ہے، کسی کو کچھ مشغولیت ہوتی ہے، کسی کو فوراً جانا ہوتا ہے کسی جگہ سفر میں، تو اس لیے وہ نام اللہ کا یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو، انشاءاللہ 1 منٹ بھی لگے گی نہیں اور 17 مرتبہ ہو جائے گا۔ 17 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 18 ہو جاوے، 19 ہو جاوے، 20 ہو جاوے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے کام لٹکے اٹکے رہتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب فائل ہے، بس اب چلی تھوڑی سی چلی، پھر جو آفیسر بیمار ہو گیا۔ مولوی صاحب یہ معاملہ تھوڑا چلا، پھر اچانک جو کوئی رکاوٹ آ گئی۔ مولوی صاحب بیٹی کا جو منگنی کی بات چلی، ہاں کل تو جو ہے پکی بات، وہ جوڑا لے کر آئیں گے ہی اور مٹھائی بھی لے کر آئیں گے، باتیں بھی میٹھی کر کے گئے، پھر 1 مہینے تک غائب۔ یعنی کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں۔ یہ اس کا وظیفہ ہے۔ جب بھی سو کر اٹھو تو یہ جو ہے آپ اسے پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ سے بہت جلدی ہے اس وقت نہیں پڑھ سکے آپ، کوئی بات نہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ بھئی کوئی بات نہیں، کبھی ایسا ہے بعض لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے ہی نہیں ہے، اس کا کیا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی دونوں سوئے ہوئے ہیں، ان کی فجر ظہر میں ہوتی ہے، ان کی فجر ظہر میں ہوتی ہے۔ دنیا کا سورج تو طلوع ہو جاتا ہے صبح، ان کا سورج جو طلوع ہو جاتا ہے 12 بجے طلوع ہوتا ہے، 12 بجے 1 بجے ان کا ناشتہ ہوتا ہے۔ ایسے بھی تو شہزادے ہیں نا ہمارے وہاں معاشرے میں۔ کوئی بات نہیں، 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ لو، لیکن اچھا ٹائم اس کا یہ ہے جب بھی سو کر جاگو، چاہے جب بھی جاگو، یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو 17 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو کام آپ کے لٹکے اٹکے ہیں اللہ تعالیٰ اسے عافیت کے ساتھ مکمل کرا دے گا۔ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں
یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے 3 جلد میں، وہاں دیکھ لینا۔ اب اس کے حساب سے فتوی سن لیجیے۔ آپ کے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ فقہی مسائل آ رہے تھے۔ آج کچھ 3-4 مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ ایک مسئلہ عام طور پر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے عام طور پر پہلے نمازیں ہوتی تھی مسجدوں کے اندر، گھروں میں، تو صفوں کی جو ترتیب ہوتی تھی وہ تو ہمارے سامنے ہے، اور صفوں کے اتصال کی جتنی اہمیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من وصل صفا وصلہ اللہ، کہ جو انسان صف کو ملاتا ہے اللہ اسے اپنے سے ملاتے ہیں۔ مسجدوں میں ہم مل مل کر کھڑے رہتے تھے اور یہی اصل سنت ہے، لیکن آج کے جو موجودہ حالات ہے، موجودہ حالات کی وجہ سے کچھ ایک انسان کو دوسرے انسان سے فاصلے پر رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اور قانونی اعتبار سے بھی بعض جگہوں کو پر اس کو لازم کیا گیا ہے۔ اس لیے حکومت کے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم صفیں بنائیں تو صفوں کے درمیان ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، تھوڑا سا فاصلے سے لوگ کھڑے رہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ صفوں کے اتصال کا جو حکم ہے یہ وجوب کے درجے کا نہیں ہے کہ صف میں لوگ مل مل کر اس طریقے سے کھڑے رہے، تو یہ حکم وجوب کا نہیں ہے۔ اگر وجوب کا ہوتا تو ترک واجب لازم آتا، لیکن یہ کوئی وجوب کا حکم نہیں ہے، اور فقہ کے اندر اس کی نظیریں بھی ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان حالات میں کچھ فاصلے سے مقتدی لوگ کھڑے رہے تو بھی نماز درست ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جیسے فتاوی قاضی خان کے اندر ایک جزیہ آتا ہے کہ کچھ لوگ صحرا اور جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ان مقتدیوں کے بیچ میں حوض ہے، کچھ پانی، حوض کے اس طرف کچھ مقتدی ہے، حوض کے اس طرف کچھ مقتدی ہے، تو اس فاصلے کے باوجود بھی سارے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے صفوں میں اگر اتصال باقی نہ رہے، تھوڑا فاصلہ بھی رہے، تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آج کل جو ہے نا ہم گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہر سال ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، تو کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حرمین کی لائیو نماز آتی ہے اس کی اقتداء ہم کر لیں، یا ہماری مسجد کے اندر جو مائک ہے اس مائک سے نماز ہو اور ہم گھروں کے اندر اس نماز کی اقتداء کریں، یا ایپ ہوتا ہے، آج کل ایک ایپ نکلا ہے زوم ایپ کے نام سے، اس کے اوپر ہم نماز پڑھ لیں، کوئی کسی جگہ نماز پڑھا رہا ہے اس کی اقتداء کے اندر ہم نماز پڑھ لیں، تو کیا نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ تو مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اس طریقے سے نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اقتداء کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ میں ہوں، اور اس صورت میں دونوں کی جگہیں الگ الگ ہو جاتی ہے، امام کی جگہ الگ ہے، مقتدی کی جگہ الگ ہے، امام مسجد میں ہے یا کسی شہر میں ہے اور جو مقتدی حضرات ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو کہ جو اقتداء کے لیے رکاوٹ بنے۔ اب امام کہاں پر ہے، مقتدی کہاں پر ہے، امام اور مقتدیوں کے درمیان بڑے بڑے راستے ہیں، بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ حائل ہے، تو ان کے حائل ہونے کی وجہ سے نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی پہلے تو ہم مسجدوں کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، وہ لوگ حافظ ہوتے تھے، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی تھی۔ اب گھروں کے اندر ہے تو جن گھروں میں حافظ ہے تو ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کا قرآن تو پورا ہو رہا ہے، لیکن جن گھروں میں حافظ نہیں ہے تو وہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر کس طریقے سے پورا کرے۔ اس لیے ہم موبائل میں دیکھ کر یا اسی طریقے سے قرآن میں دیکھ کر تراویح پڑھا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ تراویح کے اندر پورے رمضان میں قرآن کریم کو ختم کرنا یہ سنت ہے، سنت۔ دوسری بات یہ دھیان میں رکھے کہ نماز کے دوران قرآن کریم میں سے دیکھ کر نماز پڑھنا یا پڑھانا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، کچھ شرائط کے ساتھ میں۔ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک اگر قرآن کریم میں سے دیکھ کر نماز پڑھی جائے گی یا پڑھائی جائے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔
احناف کے نزدیک درست کیوں نہیں ہے؟ درست اس وجہ سے نہیں ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ نماز کے درمیان اگر عمل کثیر ہو جائے تو عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر عمل قلیل ہے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کریم کو اٹھا کے نماز پڑھنا یا پڑھانا اور پھر اس کے بعد رکھنا، یہ ایک اچھا خاصا عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور عمل کثیر سے ویسے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے باہر سے علم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ نماز کے باہر سے انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے باہر کوئی چیز ہے، اسے نماز کے درمیان اس نے پڑھ لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خارج نماز سے علم حاصل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، انسان نماز کے باہر قرآن رکھا ہوا ہے اور اسی کے اندر سے دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ خارج صلاۃ سے علم حاصل کرنا ہوگا، اس لیے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان نماز کے باہر ہے اور اس نے لقمہ دیا اور نماز پڑھنے والے نے اس کا لقمہ لے لیا تو نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے باہر سے اس نے علم حاصل کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے قبائل ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے، اور ان کو اس وقت ضرورت تھی کہ وہ قرآن کریم میں سے دیکھ کر نماز پڑھے، اس لیے کہ زیادہ قرآن یاد نہیں تھا۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز میں سے قرآن میں سے دیکھ کر نماز پڑھنے یا پڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی موقف زیادہ صحیح ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ضرورت ہے اور ضرورت کے وقت میں دوسرے کے مذہب پر عمل کرنا درست ہوتا ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ بھئی دوسرے کے مسلک پر عمل کرنا جائز اس وقت ہوتا ہے جبکہ ضرورت ہو، اور یہاں ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تراویح میں اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو علم طرح سے آخر تک بھی پڑھ کر آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو جب اس کا بدل موجود ہے تو پھر دوسرے کے مذہب پر عمل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اس لیے قرآن کریم میں سے دیکھ کر نماز پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھا آخری مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ جس طریقے سے بہت سے گھروں کے اندر حافظہ عورتیں بھی ہوتی ہے، مرد نماز پڑھا رہا ہے تو اگر امام کی غلطی ہو جائے تو مرد لوگ اس کا لقمہ دے سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی عورت ہے تو وہ لقمہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، تو عورت کا لقمہ دینا مکروہ ہے، اگرچہ اس نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن عورت کا اس طریقے سے نماز میں لقمہ دینا یہ مکروہ ہے۔ یہ 4 مسائل تھے، باقی تراویح اور نماز سے متعلق اور بھی کچھ مسائل ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ کل سے کورونا وائرس سے ہی متعلق کچھ روزے کے مسائل ہیں، کچھ نماز جنازہ کے اور دفن وغیرہ کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل سے بتاؤں گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم لك الحمد كله لك المن كله لك الشكر كله لك الخلق كله اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خاسرين اللهم لا تردنا حازنين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
اے اللہ اس انسانیت کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک چمن تو نے ہمیں دیا ہے، یہ بہترین چمن تو نے ہمیں دیا ہے، بہترین گلشن تو نے ہمیں دیا ہے۔ اب پوری انسانیت کے لیے اس چمن کے فیصلے فرما دے اور پوری انسانیت کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ان شرور سے پناہ چاہی ہو، ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، اے بہت بڑے طاقت والے، جس کا بھی جو کام اٹکا ہوا ہو اور جو یہ پڑھے، اے اللہ یہ تیرا مبارک نام ہے، اس میں تو نے خصوصیت رکھی ہے۔ اے اللہ ان سب کے رکے ہوئے کاموں کو عافیت سے تو نمٹا دے، اور ان کے رکے ہوئے لٹکے ہوئے اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو آمین کہہ رہے ہیں ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنا جانا ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا پر انسان اور جنات سب آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ انسان اور جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب فرما، تیری بڑی بڑی جنتوں میں ہمارے لیے داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اور ہم جب آپ کے پاس پہنچے تو اللہ ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ طلحہ بن برا کا انتقال ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور کہا تھا کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، یہ تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ آپ نے وہ دعا طلحہ کے لیے قبول کی تھی، اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ رحمت کا عشرہ رخصت ہو رہا ہے، رحمت کا عشرہ رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ عشرہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اے اللہ رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے، رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اے مولا کریم ہمارے شہر سے اور ہماری اس دنیا سے زلزلوں کو دور فرما دے، وباؤں کو دور فرما دے، بلاؤں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیماریاں ہیں ان سب کو حکم دے دے، ان سب کو تو ختم کر دے، تو قادر مطلق ہے۔ اے اللہ پورے ملک کی ہماری تو حفاظت فرما اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے مولا کریم جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اخیر میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں اے اللہ صحت کا لباس پہنا دے۔
اے اللہ ہمیں تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما جس کی تو نے تعریف کی ہے قرآن میں، قلیل من عبادی الشکور، قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، آپ نے ہمیں آنکھیں دی، آپ نے ہمیں قرآن دیا، آپ نے ہمیں رمضان دیا، آپ نے ہمیں صحت دی، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ تیرے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے وہ دعا ہم پڑھ رہے ہیں، اللہم لک الحمد علی سابغ نعمک۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے، اللہم لک الحمد علی سابغ نعمک، اللہم لک الحمد علی سابغ نعمک، اللہم لک الحمد علی سابغ نعمک۔ اے اللہ اس مجمع میں جہاں پر بھی موبائل پر لوگ آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما، اور اے اللہ بھوک اور خوف اور بیماری اور کورونا وائرس کے لباس سے تو پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو اے اللہ تیرے ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بچے پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں عطا فرما۔ اے اللہ تہجد کے وقت میں تیرا خاص لشکر زمین پر اترتا ہے، اس وقت ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخر میں اتنی دعا مانگتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے سارے لطف عطا فرما۔ یہ ماہ مبارک تیری رحمت کا چمن ہے، یہ تیری رحمت کرم کا چمن ہے، تو نے ہمارے لیے اتارا ہے، ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔